مکہ کے ایک ایسے گھرانے میں آنکھ کھولنے والا بچہ جو اپنی دولت، سخاوت اور فہم و فراست کے حوالے سے جانا جاتا تھا، اس بچے کے والد ولید کا شمار مکہ کے ممتاز افراد میں ہوتا تھا۔ وہ مکہ سے طائف تک پھیلے ہوئے بے شمار باغات کے مالک تھے۔ اہل مکہ انہیں العدل اور الوحید کے القابات سے پکارتے تھے۔ وہ عرب کا پہلا شخص تھا جس نے چوری کی سزا میں ہاتھ کاٹنے کی تجویز پیش کی، جو بعد ازاں اسلامی نظام میں بھی شامل ہوئی۔ فوجی مہارت میں بھی ولید کا جواب نہ تھا۔ یوں اس بچے کو دولت اور مذکورہ خوبیوں کا سرمایہ ورثے میں ملا۔ بچے نے بڑے شاہانہ انداز میں پرورش پائی۔ اس کے باوجود اسے مردانہ کھیلوں اور فنون حرب و ضرب سیکھنے کا جنون تھا۔ اس نے گھڑ سواری، شمشیر زنی اور تیر اندازی بچپن میں ہی سیکھ لی تھی۔ کشتی اور نیزہ بازی میں بھی اس کا کوئی ثانی نہ تھا۔ لوگ اسے میدان کا جادوگر کہتے تھے۔ ان خداداد صلاحیتوں کے مالک کا نام خالد بن ولید تھا۔ میدان کھیل کا ہو یا جنگ کا، آپ اپنی ذہانت اور مہارت سے پاسا اپنے حق میں پلٹنے کے ماہر تھے۔ حضرت خالد نے کشتی میں مکہ کے بڑے بڑے نامور پہلوانوں کو پچھاڑا۔ ایک بار مکہ میں کشتی کے مقابلے ہو رہے تھے اور آپ کے مد مقابل حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، جن کا شمار شہر کے نامور کشتی لڑنے والوں میں ہوتا تھا۔ دونوں ایک دوسرے کو پچھاڑنے کی بھرپور کوشش کر رہے تھے۔ مقابلہ کافی دیر جاری رہا اور فیصلہ نہ ہو پایا۔ اچانک حضرت خالد کا داؤ چل گیا۔ انہوں نے اپنے ماموزاد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اٹھا کر پٹکا، جس سے حضرت عمر فاروق کی پنڈلی کی ہڈی ٹوٹ گئی اور میدان حضرت خالد کے ہاتھ رہا۔ قبول اسلام سے پہلے حضرت خالد بن ولید اسلام کے سخت مخالف تھے۔ آپ اسلام اور مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کی ہر ممکن کوشش کرتے اور میدان جنگ میں مسلمانوں کے خلاف پیش رہتے تھے۔ جنگ احد میں فتح یاب مسلمانوں کو شدید نقصان پہنچانے والے خالد بن ولید ہی تھے۔ ذہانت، حاضر دماغی، حالات کا تجزیہ کرنے اور جنگی حکمت عملی میں آپ کو کمال حاصل تھا۔ اسی ذہانت، معاملہ فہمی اور جنگی سوجھ بوجھ نے حضرت خالد کو کچھ عرصے سے عجیب ذہنی کشمکش میں مبتلا کر رکھا تھا۔ یہ 628 ہجری کا موسم بہار تھا۔ پودوں پر کلیاں پھول بن کر کھل رہی تھیں۔ بازاروں میں رونق بڑھ رہی تھی۔ حج کا زمانہ قریب آ رہا تھا، اسی لیے عارضی دکانوں اور ٹھیلوں نے شہر میں چہل پہل بڑھا دی تھی۔ لیکن عجیب بات تھی کہ اس بار بنی مخزوم کا شہزادہ خالد کچھ اداس اور کھویا کھویا تھا۔ وہ شہر میں منعقد ہونے والے جسمانی اور جنگی کھیل تماشوں کے مقابلوں سے بالکل لا تعلق تھا، جن میں وہ ہمیشہ بڑھ چڑھ کر حصہ لیتا تھا۔ اس کی سوچ کا محور اسلام کی ہر روز بڑھتی ہوئی طاقت تھی۔ حضرت خالد بن ولید سوچ رہے تھے کہ اب تک اسلام کے مخالفین نے مسلمانوں کو میدان جنگ میں 28 بار للکارا ہے، لیکن اپنی تمام تر عددی برتری اور بہتر جنگی ساز و سامان کے باوجود ذلت اٹھائی۔ کبھی آپ کے ذہن میں جنگ بدر کا نقشہ پھرنے لگتا، جب معمولی ہتھیاروں سے لیس 313 مسلمانوں نے ابو جہل کے لشکر کو شکست فاج سے ہمکنار کیا۔ کبھی جنگ احد میں مسلمانوں کی ثابت قدمی اور جان نثاری آپ کی آنکھوں میں پھرنے لگتی۔ کبھی کبھی آپ سوچتے کہ کیا مسلمانوں کے ساتھ کوئی غیبی طاقت ہے؟ کیا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واقعی اللہ کے رسول ہیں؟ اسی کشمکش میں کئی ماہ گزر گئے۔ صلح حدیبیہ کو 1 برس بیت چکا تھا۔ معاہدہ کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے جانثاروں کے ساتھ عمرہ کے لیے مکہ میں داخل ہوئے۔ حضرت خالد بن ولید الجھے ذہن کے ساتھ مکہ سے نکل گئے تاکہ وہ شہر میں مسلمانوں کے داخلے کا منظر نہ دیکھ سکیں۔ مکہ میں 3 روز قیام کے دوران نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خالد بن ولید کے بھائی ولید سے فرمایا، افسوس کہ خالد میرے پاس نہیں آیا، اگر وہ آتا تو ہم اس کا پرتپاک خیر مقدم کرتے۔ خالد جیسے شخص کو اسلام سے دور نہیں رہنا چاہیے۔
ایک دوسری روایت کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خالد بن ولید کے قبول اسلام کے لیے دعا فرمائی تھی۔ حضرت خالد کے بھائی حضرت ولید نے اپنے بھائی کو بہت ڈھونڈا لیکن ان کا کچھ پتہ نہ چل سکا۔ آخر ولید نے اپنے بھائی کے نام ایک خط لکھ کر ایک شناسہ کے حوالے کیا اور درخواست کی کہ جب خالد آئیں تو یہ خط ان کو پہنچا دیا جائے۔ بھائی کا خط پڑھ کر خالد بن ولید کی حالت بدل گئی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور حاضر ہو کر اسلام قبول کرنے کو بےتاب ہو گئے۔ حضرت خالد بن ولید کے دل کو کسی پل چین نہیں تھا۔ آپ نے مکہ کے کئی با اثر افراد کو حال دل سنایا لیکن کسی نے قبول اسلام کے حوالے سے آپ کی حوصلہ افزائی نہیں کی۔ پھر آپ نے دل کا حال حضرت عثمان بن طلحہ کو سنایا۔ وہ قبول اسلام کے لیے آپ کا ساتھ دینے پر راضی ہو گئے۔ یوں حضرت خالد اور حضرت عثمان حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہونے کے لیے مکہ سے مدینہ روانہ ہو گئے۔ راستے میں ہدا کے مقام پر ان حضرات کی ملاقات حضرت عمرو بن العاص سے ہوئی جو حبشہ سے آ رہے تھے۔ انہوں نے حضرت خالد بن ولید سے پوچھا، ابو سلیمان کہاں کا ارادہ ہے؟ حضرت خالد نے بتایا کہ وہ قبول اسلام کے ارادے سے مدینہ جا رہے ہیں۔ حضرت عمرو بن العاص نے بتایا کہ وہ بھی یہی ارادہ رکھتے ہیں۔ 31 مئی 628 ہجری کا دن اسلامی تاریخ میں بے حد اہمیت رکھتا ہے۔ اس دن اسلام کے دو عظیم جرنیل خالد بن ولید اور عمرو بن العاص عثمان بن طلحہ کے ساتھ مدینہ منورہ میں داخل ہوئے۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں دور سے آتے دیکھا تو تبسم فرمایا اور اس وقت تک مسکراتے رہے جب تک یہ تینوں حضرات آپ کے پاس نہیں پہنچ گئے۔ انہوں نے آ کر خدمت اقدس میں سلام عرض کیا اور کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے۔ صلح حدیبیہ کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعوت و تبلیغ کا دائرہ عرب کے دور دراز علاقوں اور دیگر ممالک تک بڑھانے کا فیصلہ کیا۔ چنانچہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کئی صحابہ کرام کو اسلام کے دعوت نامے دے کر غیر مسلم عرب رئیسوں اور پڑوسی بادشاہوں کی طرف روانہ فرمایا۔ اسی سلسلے میں ایک خط حضرت حارث بن عمیر ازدی کے ہاتھ بصرہ کے عیسائی حاکم حارث بن شمر غسائی کو بھی بھجوایا۔ جب حارث بن عمیر بلکہ کے علاقہ موتا پہنچے تو یہاں کے عیسائی حاکم شرجیل بن عمر نے آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو گرفتار کر لیا اور سفارتی آداب و اخلاقیات کی دھجیاں اڑاتے ہوئے حضرت حارث رضی اللہ تعالی عنہ کو بے دردی سے شہید کر ڈالا۔ جب حضرت حارث بن عمیر کی شہادت کی خبر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہنچی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بے حد دکھی ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت زید بن حارث کو 3000 مجاہدین کے ساتھ حضرت حارث کے خون کا حساب لینے کے لیے موتا کی طرف روانہ فرمایا۔ یہ 8 ہجری کا واقعہ ہے۔ لشکر روانہ فرماتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہدایت فرمائی کہ اگر دشمن سے لڑتے ہوئے زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو جائیں تو لشکر اسلام حضرت جعفر بن ابی طالب کی زیر قیادت لڑے۔ اگر حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی راہ اللہ میں جہاد کرتے ہوئے جام شہادت نوش کر لیں تو اسلامی فوج کی قیادت حضرت عبداللہ بن رواحہ سنبھال لیں۔ اگر وہ بھی خالق حقیقی سے جا ملیں تو مسلمان جسے چاہیں سالار لشکر چن لیں۔ شرجیل بن عمر غسائی کو جب اسلامی فوج روانہ ہونے کی اطلاع ملی تو اس نے زور و شور سے جنگی تیاریاں شروع کر دیں۔ ساتھ ہی روم کے بادشاہ سے مدد طلب کی جو اتفاق سے ایک بڑے لشکر کے ساتھ اسی علاقے میں موجود تھا۔ شہنشاہ روم نے 1,00,000 فوجی شرجیل کی مدد کو بھیج دیے۔ اسلامی لشکر جب موتا کے قریب پہنچا تو اسے دشمن کی اتنی بڑی تعداد اور وسیع پیمانے پر جنگی تیاریوں کا پتہ چلا۔ صورتحال کی سنگینی کو دیکھتے ہوئے بعد اصحاب رضی اللہ تعالی عنہ نے مشورہ دیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حالات سے آگاہ کر کے مدینہ امداد کی درخواست کی جائے۔ تو اس موقع پر حضرت عبداللہ بن رواحہ نے
मुसलमानों को मुखातिब करके कहा, ए लोगो, हमें दुश्मन की तादाद की क्या परवाह, हमारी तो दिली ख्वाहिश है कि अल्लाह के दीन की खातिर अपनी जानें कुर्बान कर दें और शहादत का दर्जा पाएं। हमारा भरोसा तो सिर्फ अल्लाह पर है। उठो, अल्लाह का नाम लो और दो कामयाबियों, फतह या शहादत में से एक हासिल कर लो। हजरत अब्दुल्ला बिन रवाहा की तकरीर सुनकर मुजाहिदीन दुश्मन पर टूट पड़े। मुजाहिदीन काफरों के लश्कर पर इस शिद्दत व बहादुरी से झपटे कि दुश्मन की सफ़ें उलटकर रख दीं। सलारे लश्कर हजरत जैद बिन हारिस दुश्मनों को खत्म करते हुए उनकी सफ़ों में दूर तक चले गए। आखिर बेशुमार काफिर सिपाहियों ने इन्हें घेर लिया, लेकिन अल्लाह के इस सिपाही ने जामे शहादत नोश करने से पहले दुश्मन की लाशों के ढेर लगा दिए। इस्लामी फौज की क़यादत हजरत जाफर बिन अबी तालिब ने संभाल ली। आप रजी अल्लाह ताला अन्हा ने एक ही हमले में सैकड़ों दुश्मनों को हलाक कर दिया, मगर मुश्किल ये थी कि कफार की तादाद बहुत ज्यादा थी। उनका एक सिपाही मरता तो उसकी जगह 10 ताजा दम सिपाही मुकाबले पर आ जाते थे। हजरत जाफर रजी अल्लाह ताला अन्हा जुर्रत व बहादुरी की नई तारीख रकम कर रहे थे। एक दुश्मन ने अचानक हमला करके आपका दायां बाजू शहीद कर दिया। आपने तलवार बाएं हाथ में संभाल ली और उसी जोशो जज्बे के साथ लड़ते रहे। हजरत जाफर रजी अल्लाह ताला अन्हा को एक बाजू से लड़ते देखकर दुश्मनों की हिम्मत बढ़ गई और उन्होंने आपको घेरे में लेकर आपका दूसरा बाजू भी शहीद कर दिया। फिर इस मर्द मुजाहिद पर बैक वक्त कई वार हुए और आप रजी अल्लाह ताला अन्हा की आरज़ुए शहादत भी पूरी हो गई। हजरत जाफर रजी अल्लाह ताला अन्हा की शहादत के बाद हजरत अब्दुल्ला बिन रवाहा ने इस्लामी लश्कर की कमान संभाल ली। आप रजी अल्लाह ताला अन्हा ने क़यादत संभालते ही दुश्मन पर ऐसे ही गजबनाक वार किए कि जो सामने आया जान से हाथ धो बैठा। दुश्मन आप रजी अल्लाह ताला अन्हा का गैजो गजब देखकर दूर से तीर, नेजा और बर्छियों से वार करने लगा। इसी दौरान एक काफिर की फेंकी हुई बर्छी आपके सीने में लगी और यूं इस्लामी लश्कर का तीसरा सिपाही सलार भी रुतबा शहादत पर फाइज हुआ। अब अल्लाह के सिपाहियों ने बनी मखजूम के नामी गरामी बहादुर और फनूने हर्बो जरब के माहिर हजरत खालिद बिन वलीद को अमीर लश्कर चुन लिया। अपनी आंखों के सामने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुंतखिब करदा 3 सिपा सलारों की शहादत ने आपको इस कदर मुश्ताल कर दिया था कि आप दुश्मन की तादाद को खातिर में ना लाते हुए हर किस्म की एहतियात बालाए ताक रखते हुए दुश्मन पर टूट पड़े। दुश्मन जाए पनाह ढूंढने लगा, जो सामने आया जान से गया। आपके गैजो गजब, जोरो बाजू और हमले की शिद्दत का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि आपने उस रोज लड़ते लड़ते दुश्मन पर 9 तलवारें तोड़ दी। 10वीं तलवार ने उस रोज लड़ाई के इख्तिताम तक आपका साथ निभाया। अगले रोज हजरत खालिद बिन वलीद ने एक हैरत अंगेज जंगी चाल चली। एक रोज कबल जो मुजाहिदीन अगली सफों में लड़ रहे थे उन्हें पीछे ले गए। दोनों बाजुओं पर लड़ने वाले सिपाहियों को भी बाहम बदल दिया। इससे एक फायदा तो यह हुआ कि सामने के ताजा दम मुजाहिदीन ने दुश्मन पर बड़ा ही जोरदार हमला किया और दूसरा नए चेहरे और उनका जोशो वलवला देखकर दुश्मन समझा कि मुसलमानों को ताजा दम फौजी दस्तों की इमदाद पहुंच चुकी है। यह सोचकर रोमियों और ईसाइयों के छक्के छूट गए। मोता के मुकाम पर तारीख आलम की हैरत अंगेज जंग जारी थी। उधर मदीना मुनव्वरा में रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चंद असहाबा कराम के साथ मस्जिद नबवी में तशरीफ फरमा थे। अल्लाह ने मैदान जंग का नक्शा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों के सामने कर दिया था, जिसे देखकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों से आंसू रवां थे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैदान जंग का आंखों देखा हाल बयां फरमा रहे थे। अब झंडा जैद ने संभाल लिया, वो शहीद हुए। अब झंडा जाफर ने उठाया, वो भी अल्लाह को प्यारे हो गए। अब झंडा अब्दुल्ला बिन रवाहा ने थामा
اور انہوں نے بھی جان راہ اللہ میں قربان کر دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک لمحہ کو رکے اور پھر فرمایا، اب جھنڈا اٹھایا۔ اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار نے اور اس کو فتح حاصل ہوئی۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ہاتھ دعا کے لیے اٹھا دیے اور اللہ کے حضور یوں دعا گو رہے، اے اللہ، خالد تیری تلوار ہے، اسے ہمیشہ فاتح رکھنا۔ یہی وہ مارکہ حق و باطل تھا جس میں حضرت خالد رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی بے مثال شجاعت، حیران کن جنگی حکمت عملی اور قیامت خیز تلوار بازی کے باعث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سیف اللہ کا لقب پایا۔ مکہ کے گرد و نواح میں بہت سے بت کدے تھے، جن میں سب سے بڑا بت عزا کا تھا۔ عزا کو مشرکین طاقت اور خوشحالی کی دیوی جانتے تھے۔ مشرکین پتھر کی اس لاچار دیوی کے حضور طاقت کے حصول اور مالی آسودگی حاصل کرنے کے لیے چڑھاوے چڑھاتے تھے۔ عزا کا بت وادی نخلا کے ایک معبد میں رکھا تھا، جو مکہ سے 10 میل دور بستان عامر کے باغ میں واقع تھا۔ اس معبد کا انتظام بنو شیبان کے سپرد تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عزا کا بت توڑنے کے لیے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کو مقرر فرمایا۔ یوں آپ رضی اللہ تعالی عنہ 23 فوجیوں کے ساتھ وادی نخلا کی طرف روانہ ہوئے۔ حضرت خالد بن ولید 25 رمضان المبارک کو اس معبد میں داخل ہوئے اور سامنے چبوترے پر رکھا عزا کا بت ایک ہی وار میں زمین بوس کر دیا اور حضور اکرام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر خبر دی کہ عزا کو خاک میں ملا آیا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نہیں خالد، تم عزا تک نہیں پہنچ سکے، واپس جاؤ اور اصلی بت کو توڑو۔ دراصل مشرکین نے طاقت کی دیوی کی حفاظت کے لیے 2 بت بنا رکھے تھے، ایک اصلی اور دوسرا نقلی تھا۔ حضرت خالد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم پا کر فوراً واپس پلٹ آئے۔ آپ کو واپس آتے دیکھ کر معبد کا جھرمٹ داسیوں سمیت بھاگ گیا۔ جاتے جاتے وہ عزا کے گلے میں تلوار لٹکا گیا کہ طاقت کی دیوی خود ہی خالد بن ولید سے نپٹ لے گی۔ حضرت خالد رضی اللہ تعالی عنہ عزا کے اصلی بت کو توڑنے کے لیے آگے بڑھے تو ایک لڑکی نے بازو پھیلا کر آپ کا راستہ روک لیا۔ آپ نے پہلے وار میں اس کے سر کو تن سے جدا کر دیا اور دوسرے وار سے خوشحالی اور طاقت کی دیوی پاش پاش کر دی۔ فتح مکہ سے 15 روز بعد حضور اکرام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خبر ملی کہ بنو ثقف کا حکمران آس پاس کے ساتھیوں کے ساتھ مل کر مسلمانوں کے ساتھ فیصلہ کن جنگ کی تیاری میں مصروف ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 12,000 مجاہدین کے ساتھ اس خطرے سے نپٹنے کے لیے 27 جنوری 630 ہجری کو مکہ سے روانہ ہوئے اور 31 جنوری کو حنین کے قریب ایک گہری وادی میں اتر گئے۔ مالک بن اوف نے مسلمانوں کی آمد کی خبر پا کر انتہائی چالاکی سے کام لیتے ہوئے اپنی فوج کو وادی کے پیچ و خم میں یوں چھپا دیا کہ مسلمانوں کو اس کی کانو کان خبر نہ ہوئی۔ 1 فروری 630 ہجری کو اسلامی فوج کا ہر اول دستہ، جس کی قیادت حضرت خالد رضی اللہ تعالی عنہ کر رہے تھے، گھات میں چھپے دشمن سے بے خبر وادی حنین کے تنگ درے میں داخل ہوا۔ تاک میں بیٹھے دشمن نے اس پر تیروں کی بارش کر دی۔ مسلمانوں کے لیے یہ حملہ قطعی غیر متوقع تھا۔ دوسری طرف مجاہدین کا دستہ جس راستے میں داخل ہو چکا تھا وہ بے حد تنگ تھا۔ مجاہدین پر کئی اطراف سے بے تحاشا تیر برس رہے تھے۔ مسلمانوں کو سنبھلنے کا موقع ہی نہ مل سکا۔ نتیجتاً ہر اول دستے میں بھگدڑ مچ گئی، گھوڑے بے قابو ہو کر الٹ پڑے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ اپنے سپاہیوں کو پکار رہے تھے، لیکن ایسا شور اور افراتفری مچی تھی کہ کوئی آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی آواز نہیں سن رہا تھا۔ ساتھ ہی آپ رضی اللہ تعالی عنہ چند ساتھیوں کی مدد سے حملہ آوروں کو روکنے کی کوشش میں لگے ہوئے تھے۔ آپ کی توجہ بٹی ہوئی تھی۔ دشمن نشانہ تاک کر حضرت خالد بن ولید پر تیر برسا رہا تھا۔
کئی تیر آپ کے جسم میں اتر چکے تھے، لیکن آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ڈٹے ہوئے تھے۔ آخر زیادہ خون بہ جانے کے باعث آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے ہوش ہو کر گھوڑے سے گر گئے۔ اس دوران ہر اول دستے کے پیچھے آتا اسلامی لشکر بھی اس تنگ راستے میں داخل ہو کر گھات لگائے دشمن کے تیروں کی زد میں آ چکا تھا۔ اسلامی لشکر ابھی ناگہانی برستے تیروں سے نہ سنبھلا تھا کہ شکست کھا کر پسپا ہوتا ہر اول دستہ اس سے ٹکرایا۔ اسلامی لشکر میں شدید افراتفری پھیل گئی اور سپاہی ادھر ادھر بھاگنے لگے۔ اس وقت اگر کوئی میدان جنگ میں ثابت قدم تھا تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے چند جانثار اصحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ شامل تھے۔ اس وقت چند مسلمان سپاہی بھاگ رہے تھے اور دشمن ان کا تعاقب کر رہا تھا۔ اس نازک موقع پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کمال جرت سے کام لیتے ہوئے حملہ آور دستے کے سالار کو مار گرایا۔ کئی دوسرے صحابہ بھی پلٹ کر اس دستے پر ٹوٹ پڑے۔ زبردست جھڑپ کے بعد بنو ثقف کا یہ دستہ بھاگ کھڑا ہوا۔ اب جنگ کا پاسا پلٹنے لگا تھا۔ اسی دوران رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نگاہ درے میں پڑے زخموں سے چور بے ہوش خالد بن ولید پر پڑی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے پاس تشریف لے گئے اور ان کے جسم پر سر سے پاؤں تک پھونک ماری، جس پر حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آنکھیں کھول دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت خالد بن ولید کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر فرمایا، خالد اٹھو، مسلمانوں کو تمہاری ضرورت ہے۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً اٹھ کھڑے ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم پر خالد بن ولید کے جسم سے تیر نکال کر پٹی باندھ دی گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے الفاظ نے حضرت خالد بن ولید کے جسم میں ایک نئی روح پھونک دی تھی۔ آپ اٹھ کھڑے ہوئے، تلوار سنبھالی اور گھوڑے پر سوار ہو کر دشمن پر ٹوٹ پڑے۔ جسم پر بے شمار زخم تھے، لیکن اس مرد میدان کا جذبہ آسمان کو چھو رہا تھا اور ان کا گھوڑا سب سے آگے دشمن کی صفوں میں بجلی کی مانند دوڑ رہا تھا۔ دشمن خالد بن ولید کے وار سے بچنے کے لیے چھپتے پھرتے تھے، لیکن انہیں کہیں ایمان نہ ملتی تھی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لباس خون سے سرخ ہو رہا تھا، لیکن آپ اس مہم میں دلیری اور جوان مردی کی تاریخ اپنی تلوار سے یوں تحریر کر رہے تھے کہ دشمن حواس کھو رہا تھا۔ حریف قبائل کے کئی نامور سردار حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں مارے گئے۔ دشمن پر حضرت خالد بن ولید کی اتنی دہشت بیٹھ چکی تھی کہ کچھ ہی دیر بعد دشمن آگے آگے بھاگ رہا تھا اور خالد بن ولید کا دستہ ان کے تعاقب میں تھا۔ یہ نومبر 628 ہجری کی بات ہے۔ 3000 فوجیوں پر مشتمل اسلامی لشکر سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قیادت میں مشہور شہنشاہ ہرقل کی سرکوبی کے لیے شام کے سرحدی مقام تبوک میں خیمہ زن تھا۔ رومی بادشاہ ہرقل جو 40,000 افواج کے ساتھ اسلامی سلطنت پر فیصلہ کن حملے کے لیے سوچ رہا تھا، تبوک میں اسلامی لشکر کی خبر پا کر پریشان ہو گیا۔ جب اسے یہ اطلاع ملی کہ اسلامی لشکر کی قیادت خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں تو مارے خوف کے اس کے اعصاب جواب دے گئے۔ یوں رومی لشکر بغیر لڑے ہی اندرون ملک میں بکھر گیا۔ رومی لشکر کے فرار سے گرد و نواح کے غیر مسلم سرداروں اور قبائل پر اسلامی لشکر کی دھاک بیٹھ گئی۔ رومی لشکر کے فرار سے گرد و نواح کے غیر مسلم سرداروں اور قبائل پر اسلامی لشکر کی دھاک بیٹھ گئی اور وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر اپنی اطاعت و فرما برداری کا یقین دلانے لگے۔ دومتا الجندل کا حاکم عقیدر بن عبد المالک بہت ہی مغرور اور بد دماغ تھا۔ اس نے نہ صرف بارگاہ رسالت میں حاضری نہیں دی بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دشمنی کا پیغام بھیجا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس گستاخ کی سرکوبی کے لیے حضرت خالد بن ولید کو منتخب کیا، ساتھ ہی ہدایت فرمائی کہ عقیدر کو زندہ پکڑ کر لانا ہے۔
आखिरकार हजरत खालिद बिन वलीद ने बहुत ही बहादुरी और जुर्रत का मुजाहरा करते हुए अकीदर को पकड़ के रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिदायत के मुताबिक खिदमत अक़दस में हाजिर कर दिया। अकीदर ने अपने रवैये पर मुआफी मांगी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसे इस शर्त पर रिहा कर दिया कि वो खुद मदीना में हाजिर होकर शराइते सुलह पेश करेगा। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहाँ चंद रोज मजीद क़याम फरमाया और दिसंबर 630 हिजरी में वापस मदीना तशरीफ लाए। जब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया से रुखसत होकर अपने खालिक हकीकी से जा मिले, ये वो वक्त था जब मुसलमान अपने प्यारे नबी के गम में निढाल था। उनके हवास और हौसले बिखर गए थे। उनकी सोचने समझने की सलाहियतें साथ छोड़ गई थीं। एक हशर का समा और अफरा तफरी का आलम था। इन नाजुक हालात ने मदीना की नोखेज इस्लामी सल्तनत को संगीन नोयत के मसाइल से दो चार कर दिया था। ये मसाइब इस कदर गंभीर थे कि खुदा न ख्वास्ता सल्तनत इस्लामिया का वजूद ही खतरे में नजर आने लगा था। अकाबरीन इस्लाम ने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसाल के बाद हालात की जिम्मेदारी हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हा के कांधों पर डाल दी थी। अगरचे अपने प्यारे रफीक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुदाई पर आप रजी अल्लाह तआला अन्हा का दिल भी खून के आंसू रो रहा था, लेकिन हालात इस बात के मतकाजी थे कि हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हा हिम्मत और हौसले से काम लेते हुए मदीना की नौज़ायदा इस्लामी रियासत को बचाएं। चूंकि इस वक्त एक तरफ तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुदाई के गम ने मुसलमानों को होशो हवास से बेगाना कर रखा था, और दूसरी तरफ कफार और मुनाफिकीन ने इस मौका से फायदा उठाकर इस्लाम और इस्लामी रियासत को मिटाने के नापाक इरादे बांध रखे थे। हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हा ने इस्लाम दुश्मनों, फसादियों और नबूवत के झूठे दावेदारों से निपटने के लिए 11 लश्कर तश्कील दिए, जिनमें पहले लश्कर के सिपाह सालार हजरत खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह तआला अन्हा थे। हजरत खालिद बिन वलीद ने सबसे पहले तलीहा बिन खवील की खबर लेने का फैसला किया। इस बेहुदा और कसाब शख्स ने नबूवत का झूठा दावा कर रखा था। तलीहा बिन खवील एक फरेबकार और मकाराना बातें बनाने में माहिर शख्स था। इसने अपनी चिकनी चपड़ी और सहर अंगेज बातों से बहुत से लोगों के जहनों पर कब्जा कर लिया था। हजरत खालिद बिन वलीद की तलीहा बिन खवील और उसके हवारियों के साथ कई लड़ाइयां हुईं। आखिर वो वक्त भी आ गया जब हक व बातिल आमने सामने थे। फिर क्या था, अल्लाह की तलवार बिजली की तरह हरकत में आई और एक ही हमले में बेशुमार दुश्मन खाको खून में लौटने लगे। हजरत खालिद बिन वलीद की देखा देखी मुजाहिदीन भी अल्लाह का नाम लेकर दुश्मन पर टूट पड़े। इस्लामी लश्कर का यह हमला इस कदर शदीद और जानलेवा था कि तलीहा बिन खवील और उसके हवारी जान बचाने के लिए भेड़ बकरियों की तरह इधर उधर भागने लगे। तलीहा बिन खवील हजरत खालिद बिन वलीद के हाथों जिल्लत आमेज शिकस्त खाकर जान बचाने के लिए शाम की तरफ भाग निकला। तलीहा बिन खवील से निपटने के बाद हजरत खालिद बिन वलीद ने मालिक बिन नुवेरा का रुख किया और इस तरह इस्लाम का एक और दुश्मन अपने हवारियों समेत हजरत खालिद बिन वलीद के हाथों अपने अंजाम को पहुंचा। अब हजरत खालिद बिन वलीद ने मुसैलमा कज़ाब के साथ दो दो हाथ करने का फैसला किया। मुसैलमा कज़ाब इंतहाई झूठा मक्कार और फरेबी शख्स था। इस बदफितरत की फरेबकारियों का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि इसने ना सिर्फ नबूवत का दावा कर रखा था, बल्कि इस बेहुदा शख्स ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर यह बोहतान भी बांध डाला था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे अपना सांझी बना रखा था। इसने अपना एक बाकायदा लश्कर तश्कील दे लिया, जो ना सिर्फ तादाद के लिहाज से एक बड़ा लश्कर था, बल्कि जदीद और वाफिर जंगी सामान से भी लेस था। जब मुसैलमा कज़ाब को हजरत खालिद बिन वलीद के आने की खबर हुई तो वो 40,000 फौजियों के साथ मैदान जंग में उतरा। हजरत खालिद बिन वलीद ने एक ऊंची जगह पर अपने लश्कर को रोक लिया। यहां से आप रजी अल्लाह तआला अन्हा दुश्मन पर अच्छी तरह नजर रख सकते थे।
मुसैलमा कज़ाब ने अपने लश्कर को 3 हिस्सों में तकसीम कर दिया। दाएं हिस्से की सिपह सलारी नहारुल रिजाल के स्पुर्द की, बाएं हिस्से का सरदार हुक्म बिन तुफैल को मुकर्रर किया, जबकि कलब की क़ियादत खुद संभाल ली और जंग के लिए तैयार हो गया। हजरत खालिद बिन वलीद ने सबसे पहले मुसैलमा कज़ाब और उसके पैरोकारों को दीन हक की दावत दी। जवाब में मुसैलमा कज़ाब ने मुसलमानों को अपने खुद साख्ता दीन की तरफ बुलाया। फिर दोनों लश्कर आमने सामने सफे आरा हो गए। मुसैलमा कज़ाब एक फरेबी और मकार शख्स ही नहीं था, बल्कि बतौर जंगी माहिर के इसने बड़ा नाम पैदा किया था। इसने जंग की चाल चली ताकि मुजाहिदीन थक जाएं तो इन पर दाएं बाएं से तूफानी हमले करके तहस नहस कर दिया जाए। इसके बरक्स हजरत खालिद बिन वलीद ने सामने से सीधे हमले का फैसला किया। ताहम आप रजी अल्लाह तआला अन्हा ने भी अपने लश्कर को 3 हिस्सों में तकसीम किया। एक तरफ अबू हुज़ैका रजी अल्लाह तआला अन्हा थे, तो दूसरे बाजू की कमान ज़ैद रजी अल्लाह तआला अन्हा बिन खत्ताब संभाले हुए थे, जबकि कलब की क़ियादत हजरत खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह तआला अन्हा खुद फरमा रहे थे। ये 632 हिजरी की बात है। दिसंबर आधे से ज्यादा गुजर चुका था। एक सुबह मुसैलमा कज़ाब और लश्कर इस्लाम के दरमियान ऐसी खूनरेज जंग का आगाज हुआ जिसकी मिसाल इससे पहले की इस्लामी तारीख में नहीं मिलती। कसाबी लश्कर की तरफ से दाईं तरफ से सिपाह सलार नहारुल रिजाल ने मुसलमानों को मुकाबले के लिए ललकारा। मुकाबला पर ज़ैद बिन खत्ताब आए। दोनों के दरमियान मर्दानावार मुकाबला हुआ, लेकिन आखिर निहारुल रिजाल ज़ैद बिन खत्ताब के हाथों मारा गया। यूं लगता था जैसे फरीकीन फतह और शिकस्त के लिए नहीं, बल्कि जिंदगी और मौत के लिए बरसरे पैकार हों। हजरत खालिद बिन वलीद की क़ियादत में मुजाहिदीन बढ़ चढ़कर मुर्तदीन पर हमला आवर हो रहे थे और चाहते थे कि कसाबी लश्कर को हमेशा के लिए खत्म कर दें। दूसरी तरफ मुसैलमा कज़ाब अपने लश्कर को घुमा फिराकर दफाई अंदाज में लड़ा रहा था और चाहता था कि मुसलमान थक जाएं तो उन्हें घेरे में लेकर पीस डालें। कसाब की तरफ से दफाई जंग के बावजूद जंग में बेपनाह शिद्दत पाई जाती थी। जमीन खून से सुर्ख हो रही थी। जमीन पर जा बजा लाशें बिखरे पड़े थे या जख्मी पड़े आहो बका में मसरूफ थे। मुजाहिदीन चूंकि तादाद में कलील थे और उन्होंने जारहाना हिकमत अमली अपना रखी थी, इसलिए उन पर आहिस्ता आहिस्ता थकन गालिब आने लगी। मुसैलमा कज़ाब इसी लम्हे के इंतजार में था। उसने ताजा दम दस्ते जंग में भेज दिए जो यकायक दफाई जंग छोड़कर मुजाहिदीन पर जारहाना हमले करने लगे। कज़ाबी लश्कर के ताजा दम दस्तों ने थके हारे मुजाहिदीन पर बेपनाह दबाव बढ़ा दिया। लश्कर इस्लाम हमलों की शिद्दत में पसपा होने लगा था। मुसलमानों की पसपाई की वजह सिर्फ ये नहीं थी कि वो तादाद में कम थे और लड़ते लड़ते थक चुके थे। तारीख गवाह है कि मुसलमानों ने ऐसी बेशुमार जंगें लड़ी थीं जिनमें दुश्मन की तादाद इनसे कई गुना ज्यादा थी, लेकिन मुजाहिदीन ने अल्लाह के फजल से उन्हें शिकस्ते फाश दी। इस बार पसपाई की एक बड़ी वजह लश्कर इस्लाम में इख्तिलाफ का पैदा होना था। इस मौका पर मुहाजिरीनों अंसार इस बहस में पड़ गए कि इनमें से ज्यादा बहादुर कौन है। ये वो नाजुक वक्त था कि इस्लामी लश्कर दुश्मन की ताकत से ज्यादा अपनी नाइत्तफाकी के बाइस तबाही के धाने पर पहुंच चुका था। दुश्मन का दबाव मुसलसल बढ़ रहा था और इस्लामी लश्कर में शिकस्त के आसार पैदा होना शुरू हो गए थे। हजरत साकिब बिन कैस, हजरत ज़ैद बिन खत्ताब और हजरत हुज़ैका रजी अल्लाह तआला अन्हा जैसे बहादुर और नामवर जंगजू जुर्रत और बहादुरी की नई तारीख रकम करते हुए जामे शहादत नोश कर चुके थे। इस लम्हे वो शख्स आगे बढ़ा जिसके बारे में अरब कहा करते थे कि वो जंग का पासा पलटने और हारी हुई जंग जीतने में बेमिसाल है। हजरत खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह तआला अन्हा ने इस नाजुक सूरत हाल में अपने हवास को मुज्तमा किया। फिर मुहाजिरीन और अंसार की बहादुरी का झगड़ा यूं निपटाया कि मुहाजिरीन का लश्कर अलग बना दिया और अंसार का लश्कर अलग, बल्कि तीसरा लश्कर बदुओं का तश्कील दिया और फरमाया
کہ اب ثابت کرو کہ تم میں سے اللہ کے زیادہ قریب کون ہے۔ اس سپاہی نے اسلامی لشکر کی کمزوری کو دیکھتے ہی دیکھتے دشمن کے لیے کیسی خوفناک اور تباہ کن طاقت میں بدل دیا تھا۔ پھر آپ مسلمانوں سے یوں مخاطب ہوئے، اللہ کے مجاہدوں، ہم نے میدان جنگ میں باہمی اتحاد کو نظر انداز کیا ہے۔ کوئی نہیں بتا سکتا کہ تم میں سے کون بہادری سے لڑا اور کون پہلے بھاگا، مہاجر، انصار یا بدو۔ اب میں نے تینوں کو الگ الگ کر دیا ہے۔ بہادری اور بزدلی کا فیصلہ میدان جنگ میں ہوگا۔ اٹھو اور دشمن پر جوابی حملہ کرو۔ اگر ایک گروہ پر دشمن کا دباؤ بڑھ جائے تو دوسرا اس کی مدد کرے۔ ہمیں آج ثابت کرنا ہے کہ مسیلمہ کی نبوت جھوٹی ہے۔ یاد رکھو، اگر آج ہم شکست کھا گئے تو جھوٹی نبوت تم پر مسلط ہو جائے گی۔ ہم مسیلمہ کے غلام اور ہماری عورتیں مرتدین کی لونڈیاں ہوں گی۔ حضرت خالد بن ولید کے خطاب کے بعد تمام لشکر نے قسمیں کھائیں کہ وہ آخری دم تک دشمن سے لڑیں گے۔ پھر حضرت خالد بن ولید کے حکم پر اسلامی لشکر اللہ اکبر کے نعرے لگاتا ہوا دشمن پر ٹوٹ پڑا۔ فریقین ایک دوسرے کو صفحہ ہستی سے مٹانے کے لیے بڑھ چڑھ کر حملے کر رہے تھے۔ کبھی اسلامی لشکر کا پلہ بھاری نظر آتا تو کبھی مسیلمہ کذاب کے فوجی میدان مارتے نظر آتے۔ مورخین کے مطابق مسلمانوں کو ایسا سخت اور خون ریز موقع پہلے کبھی پیش نہیں آیا تھا۔ میدان لہو رنگ ہو گیا تھا اور ہر طرف لاشیں بکھری پڑی تھیں۔ حضرت خالد بن ولید کے ذہن نے صورتحال کا تجزیہ کیا تو ایک ہی بات سمجھ میں آئی کہ جب تک مسیلمہ کذاب نہیں مارا جاتا دشمن کو ہرانا محال ہے۔ اس فیصلے پر پہنچ کر حضرت خالد بن ولید نے نظر میدان جنگ پر ڈالی اور پھر اللہ کا نام لے کر تنے تنہا دشمن پر ٹوٹ پڑے۔ جو سامنے آیا مارا گیا۔ مرتدین کے کئی نامی گرامی جنگجو حضرت خالد بن ولید کی تلوار کا نشانہ بنے۔ آپ دشمن کو مارتے کاٹتے مرتدین کے قلب تک جا پہنچے اور مسیلمہ کذاب کو مقابلے کی دعوت دی۔ مسیلمہ کذاب جو حضرت خالد بن ولید کے غیظ و غضب اور جنگی مہارت کے ہاتھوں اپنے سورماؤں کو گاجر مولی کی طرح کٹتے دیکھ چکا تھا، گھبرا کر اپنے محافظوں کے حلقے میں لشکر کے مزید اندر چلا گیا۔ حضرت خالد بن ولید نے پلٹ کر مجاہدین کو یکدم حملہ کرنے کا حکم دیا اور خود مسیلمہ کے محافظ دستے پر ٹوٹ پڑے۔ مسیلمہ کے محافظوں کا حلقہ حضرت خالد بن ولید کی تلوار نے تہس نہس کر دیا تھا۔ دشمن پلٹ کر بھاگا۔ مورخین کے مطابق یہ لڑائی اس قدر خون ریز تھی کہ جس گھاٹی میں یہ لڑائی ہو رہی تھی اس کا نام ہی خون کی گھاٹی پڑ گیا۔ مرتدین کی ایک بڑی تعداد نے بھاگ کر حدیقیۃ الرحمان نامی باغ میں پناہ لے لی۔ یہ قلعہ نما وسیع و عریض باغ تھا جس کا دروازہ بے حد مضبوط تھا۔ حضرت خالد بن ولید مجاہدین کے ساتھ دشمن کا تعاقب کرتے ہوئے اس باغ کے دروازے تک پہنچ چکے تھے اور سوچ رہے تھے کہ مضبوط دروازے کو کیسے کھولا یا توڑا جائے۔ اس دوران ایک بہادر سپاہی برا بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھا اور اس نے اصرار کیا کہ اسے باغ کے اندر پھینک دیا جائے تاکہ وہ باغ کا دروازہ اندر سے کھول دے۔ جب برا کا اصرار حد سے بڑھا تو اسے باغ کی دیوار پر چڑھا دیا گیا۔ اس اللہ کے سپاہی نے اندر کود کر درجنوں دشمن سپاہیوں کا گھیرا تلوار کے زور پر توڑ کر باغ کا دروازہ اندر سے کھول دیا۔ پھر اسلامی لشکر سیلاب کی مانند باغ میں داخل ہو گیا۔ یہاں مرتدین اس کثرت سے مارے گئے کہ اس باغ کا نام ہی حدیقیۃ الموت پڑ گیا۔ اب مسیلمہ کذاب کو اپنی موت صاف نظر آ رہی تھی۔ وہ اپنے چند محافظوں کے ساتھ باغ سے بھاگ نکلنے کی کوشش میں وحشی بن حرب کی برچھی کا نشانہ بن کر شدید زخمی ہو گیا۔ کذاب اپنے پیٹ سے برچھی نکالنے کی کوشش کر رہا تھا کہ ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آگے بڑھ کر تلوار کے ایک ہی وار سے اس کا سر تن سے جدا کر دیا، جسے دیکھ کر مرتدین کا بچا کچا لشکر بھی سر پر پاؤں رکھ کر بھاگ کھڑا ہوا، اور یوں تاریخ اسلام کی خون ریز ترین جنگ کا اختتام ہوا۔
جو حضرت خالد بن ولید کے فوجی کارناموں میں ایک یادگار کارنامے کا اضافہ کر گئی۔ حضرت خالد بن ولید نے اپنی آخری عمر میں گوشہ نشینی اختیار کر لی تھی۔ عالم اسلام کے اس عظیم صحابی، مجاہد، سپہ سالار اور جرنیل کی تمام خواہشیں پوری ہو چکی تھیں، مگر ایک خواہش پوری نہ ہو پائی، جو شہادت کی موت کی خواہش تھی۔ ساری عمر اسلام کے دشمنوں سے جہاد کرنے والے عظیم سپہ سالار حضرت خالد بن ولید نے ہر خطرے کا سامنا کیا، مگر شہادت نہ مل سکی، جس کے لیے آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، میرے جسم پر کوئی ایسی جگہ نہیں جہاں پر زخموں کے نشان نہ ہوں، مگر مجھے جہاد کرتے ہوئے شہادت نہ مل سکی۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیف اللہ یعنی اللہ کی تلوار کا لقب دیا تھا۔ پھر یہ اللہ کی تلوار کس طرح ٹوٹتی؟ حضرت خالد بن ولید نے 642 ہجری کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں وفات پائی۔ دوستو، اللہ پاک سے دعا ہے کہ اپنے پسندیدہ بندوں کی طرح ہمیں بھی زندگیاں گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ دوستو، امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آ جائے تو لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا، اور ہمارے ساتھ جڑے رہنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن ضرور پریس کر دیجئے گا، تاکہ ہماری ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ تک پہنچے۔ اللہ پاک آپ سب کو اپنی حفظ و ایمان میں رکھے۔